حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والوں کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو تم پیتے ہو اپنے گھروں میں جو جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان کیا ہے۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان کو پھونک مار کر اڑا دینا۔ نمبر 2، مادر ذات اندھے اور کوڑوں کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ اور نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا ان کی خبر دینا۔ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دے تو آپ نے ایک مٹی کا چمگادڑ بنا کر اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اسی لیے شامل کیا کہ پرندوں میں سے سب سے مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ بھی پیدا کرتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل اس پرندے کو دیکھتے رہتے تب تک یہ پرندے اڑتے رہتے، اور جیسے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے۔ ایسا اسی لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کے پیدا کیے ہوئے میں فرق مور امتیاز باقی رہے۔ مادر ذات اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا تھا، آجر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک کیسر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کپڑے پہن کر اپنی جنازے کی چارپائی کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور مدتوں تک زندہ رہا۔ اس کی اولاد بھی ہوئی۔ آسد کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی بیٹی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام تینوں مردوں کو جب آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے باشندوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ تینوں پر سکتہ طاری تھا، اسی لیے وہ ہوش میں آ گیا، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم مجھے ان کی قبر پر لے چلو تو میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں آزم پڑھا تو وہ فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا ہوتا اور جو چھپایا ہوتا وہ بتا دیتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ان کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ جب ان بچوں کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوتی
تو بچوں نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے ماں باپ نے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے تو ان کے پاس نہیں جانا۔ نعوذ باللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سور بند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے مکان کا دروازہ جب کھولا تو مکان میں سے واقعی سور نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غصے میں آ کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئی۔ اسی طرح آپ ان سے محفوظ رہے۔